ایک نوجوان لڑکی آزاد زندگی کا خواب سجائے زندگی کی خوفناک ترین حقیقت سے جا ملی۔ یہ کہانی ہے 20 سالہ رقیہ ہداری کی، جو افغانستان سے اپنے خاندان کے ساتھ آسٹریلیا آتی ہے۔ رقیہ ایک خوش مزاج، زندگی کو بھرپور جینے والی لڑکی تھی۔ اس کے خواب اور امیدیں بہت بڑی تھیں۔ وہ نرس بننا چاہتی تھی، خوبصورتی اور خود مختاری کی زندگی گزارنا چاہتی تھی، لیکن اس کی ماں سکینہ جان کے منصوبے کچھ اور ہی تھے۔ سکینہ جان نے رقیہ کی زندگی کے فیصلے پر قبضہ کر رکھا تھا۔ ایک شخص سے اس کی شادی کروانے کے لیے اسے مجبور کر رہی تھی جسے وہ جانتی بھی نہیں تھی۔ یہ شادی محبت کی بنیاد پر نہیں بلکہ دباؤ اور زبردستی کی گئی تھی۔ یہ شادی غیر قانونی تھی اور اس کے نتائج بھیانک ہی ہونے تھے۔ میں ہوں طلحہ جتوئی اور آپ دیکھ رہے ہیں کرائم ٹوڈے، اور جانیے زبردستی شادیوں کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ نوجوان رقیہ اپنے دل کی سننا چاہتی تھی، لیکن وہ اپنی ماں کو مایوس بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، جو کہ آج ایک نارمل فینومینا ہے۔ ہر دن اس کے لیے ایک جد و جہد تھا۔ وہ دو دنیاؤں کے درمیان پھنس کر رہ گئی تھی۔ ایک طرف افغانستان کی سخت ترین روایات، دوسری طرف آسٹریلیا کا آزاد ترین رواج۔ اس کی دوست ایبی گیرن کہتی ہے کہ رقیہ نے ہمیشہ چاہا کہ وہ آزاد ہو اور خوش رہے۔ جب اسے بتایا گیا کہ وہ شادی کرنے والی ہے، اس کی خوشی اور امیدیں مکمل طور پہ یکدم ختم ہو گئی۔ وہ اسکول میں غیر معمولی غمگین اور پریشان نظر آنے لگی۔ دوستوں اور اساتذہ نے محسوس کیا کہ کچھ ٹھیک نہیں ہے، کوئی بڑا پرابلم ہے۔ اس نے کئی بار کہا، ایبی میں یہ نہیں کرنا چاہتی، میں یہ شادی نہیں چاہتی ہوں۔ اس کے الفاظ اس کی زندگی کی حقیقت کے عکاسی کر رہے تھے۔ رقیہ کی ہر کوشش کہ وہ اپنے خواب پورے کرے دھیرے دھیرے دم توڑنے لگے۔ اس کی ماں نے اس کی زندگی کے کنٹرول پر قبضہ کر لیا اور شادی کی راہ میں ہر رکاوٹ دور کر دی گئی۔ یہ صرف شادی نہیں بلکہ اس کی آزادی اور زندگی کی امیدوں کا قتل کیا جا رہا تھا۔ رقیہ کو دباؤ، خوف اور الجھن کا سامنا تھا۔ یہ کہانی آج آپ کے سامنے انکشاف کرے گی کہ ایک نوجوان لڑکی کس طرح اپنے حق میں آواز بلند نہیں کر پائی۔ یہ کہانی رقیہ ہداری کی ہے، جس نے زندگی کی سب سے بڑی جد و جہد میں شکست کھائی۔ شادی کی تیاریوں کے دوران رقیہ کا دل بھاری تھا۔ اسے اپنے دل کی آواز سنائی دے رہی تھی، لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتی تھی، خاموش رہی۔ ہر مہمان، ہر رسم، ہر خوشی کی تیاریوں سے قید محسوس کروا رہی تھی۔ اس نے چند مرتبہ ماں سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر سکینہ جان نے اس کے جذبات کو نظر انداز کر دیا۔ یہ شادی محبت پر مبنی نہیں تھی بلکہ ایک خاندان کی مرضی تھی۔ رقیہ نے خود کو مجبور محسوس کیا، لیکن باہر کی دنیا کو کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ چند خوشگوار لمحوں کی طرح ایکٹنگ تو ضرور کر رہی تھی، لیکن اندر سے مکمل ٹوٹ چکی تھی۔ ایبی، اس کی دوست، نے کئی بار محسوس کیا کہ کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ رقیہ نے اسکول میں اپنے جذبات کے بارے میں بات کی، لیکن خوف کے باعث زیادہ کسی کو کچھ نہ بتا سکی۔ دوستوں نے پولیس کو بھی اطلاع دینے کی کوشش کی، مگر رقیہ نے انہیں منع کر دیا۔ اس کا خوف ماں کی ناراضگی اور سماجی دباؤ تھا۔ یہ شادی صرف ایک تقریب نہیں تھی بلکہ اس کی زندگی کے حق پر قبضہ تھا۔ رقیہ کی ہر دعا، ہر خواہش دب گئی۔ اس کی خواہش، آزادی اور مستقبل سب ختم ہوتے جا رہے تھے۔ آخرکار شادی کے دن وہ تیار ہو گئی، لیکن اس کے دل میں خوف اور غم چھپا تھا۔ شادی ہال میں 500 مہمان موجود تھے، لیکن رقیہ اکیلی اور تنہا محسوس کر رہی تھی۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی، لیکن آنکھوں میں درد اور خوف تھا۔ ہر قدم، ہر لمحہ اسے ایک قید کی یاد دلا رہا تھا۔ یہ ایک خوبصورت محفل کی شکل میں ایک بھیانک منصوبہ تھا۔ ماں کی مرضی،
سماجی دباؤ اور خوف نے اسے اپنے حق سے محروم کر دیا۔ رقیہ نے دل میں سوچا، کیا یہ میری زندگی ہے؟ کیا میں واقعی آزاد ہوں؟ وہ ہر لمحہ اپنے خوابوں کی یاد میں ڈوبی جا رہی تھی۔ شادی کی رات قریب تھی اور رقیہ کی دنیا بدلنے والی تھی۔ یہ وقت ایک نوجوان لڑکی کی زندگی میں سب سے تاریک لمحہ ثابت ہونے والا تھا۔ شادی کے بعد رقیہ نے اپنے نئے گھر میں قدم رکھ دیا۔ وہ شخص جس سے شادی کی گئی تھی، محمد علی حلیمی، تقریباً نامعلوم تھا۔ اسے صرف چند مرتبہ دیکھا گیا تھا اور وہ اسے جانتی بھی نہیں تھی۔ محمد علی نے رقیہ کی زندگی کو خوفناک بنا دیا۔ ابتدا میں معمولی جھگڑے، پھر زبردستی اور کنٹرول کا آغاز ہوا۔ اس نے رقیہ کے ساتھ بدزبانی، اسے ڈانٹنا، ہراساں کرنا اور بدسلوکی کرنا شروع کر دیا اور اب یہ ایک معمول بن گیا۔ رقیہ نے صبر کیا، لیکن یہ صبر اس کے لیے مہلک ثابت ہوا۔ محمد علی نے رقیہ کی ہر ناکامی کو خاندان میں رپورٹ کرنا شروع کیا۔ اس کے اقدامات نے رقیہ کو ذہنی اور جذباتی طور پر ایک مریض بنانا شروع کر دیا۔ رقیہ کی چیخیں اور مدد کی پکاریں دور تک سنائی نہیں دی گئیں۔ اس کے بھائی تقی نے بار بار کوششیں کی کہ رقیہ سے رابطہ کرے۔ رقیہ نے فون پر بتایا کہ وہ محفوظ نہیں ہے، لیکن مدد کے راستے انتہائی محدود بھی ہیں۔ محمد علی نے رقیہ کو دھمکیاں دینا شروع کی اور اسے خوف زدہ کر دیا۔ وہ جانتا تھا کہ رقیہ کی آواز کسی تک نہیں پہنچے گی۔ اس گھر میں رقیہ کی آزادی ختم کر دی گئی اور ہر دن ایک عذاب بن گیا۔ رقیہ نے محبت کی امید ختم کر دی اور خوف نے اسے گھیر لیا۔ اس کے بھائی تقی کے دل میں اندیشہ پیدا ہوا، لیکن وہ کچھ نہ کر پایا۔ رقیہ کی زندگی کے اختتام کی گھڑی قریب تھی اور ہر لمحہ خطرناک تھا۔ وہ نوجوان لڑکی جس نے آزادی اور خوشی کے خواب دیکھے تھے، اب موت کے قریب پہنچتی جا رہی تھی۔ یہ صرف ایک گھریلو مسئلہ نہیں تھا، بلکہ انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی تھی۔ ہر دن جو گزرا، رقیہ کے لیے عذاب بڑھتا گیا۔ اس کی چیخیں، خوف اور درد کوئی سننے والا نہ تھا۔ یہ کہانی ہمیں دکھاتی ہے کہ ایک نوجوان لڑکی کس طرح دباؤ اور خوف میں زندگی گزارتی ہے۔ اس کی موت نہ صرف ایک خاندان کی شکست بلکہ ایک سماجی مسئلے کی عکاسی بھی کرتی ہے۔ 6 ہفتے بعد رقیہ کی زندگی ختم ہو گئی۔ محمد علی حلیمی نے اسے قتل کر دیا اور خود پولیس کے سامنے پیش بھی ہو گیا۔ اس کے قتل کی وجہ تھی طویل دباؤ، جذباتی تکلیف اور مجبوری۔ رقیہ کو شادی پر مجبور کیا گیا اور محبت کے بغیر اس کی زندگی ختم ہو گئی۔ اس کی ماں سکینہ جان بھی اس جرم میں مکمل طور پہ شریک نظر آئی۔ سکینہ جان پر آسٹریلیا میں پہلی بار زبردستی شادی میں مجبور کرنے کا الزام ثابت ہوتا ہے۔ پولیس رقیہ کی زندگی کی حقیقت کو سامنے لے کر آتی ہے اور جرم کی تحقیقات شروع کر دی گئی۔ رقیہ کا خاندان ٹوٹ گیا اور ہر رکن صدمے میں چلا گیا۔ اس کی موت نے آسٹریلیا میں زبردستی شادی کے مسئلے کو اجاگر کیا اور اس امپورٹنٹ ترین ایشو کو دنیا کے سامنے لے کر آئی۔ متعدد رپورٹس اور تحقیقات کے باوجود یہ جرم اکثر دبا دیا جاتا ہے، چھپا دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ خاندانوں کے لیے بے عزتی کا باعث ہوتا ہے۔ قاتل اکثر خاندان یا رشتہ دار ہی ہوتے ہیں جو اعتماد کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ رقیہ کی کہانی نے لوگوں کو خوفزدہ کر دیا ہے، لیکن اس سے شعور بھی بڑھا ہے۔ معاشرے کو یہ سمجھایا گیا ہے کہ شادی زبردستی نہیں کروانی چاہیے۔ قانون کے مطابق ہر فرد کو شادی میں مکمل رضامندی کا حق حاصل ہے۔ رقیہ کی کہانی ایک سبق ہے۔ یہ سبق ہمارے معاشرے کے لیے ہے۔ معاشرتی دباؤ کو نظر انداز کر دینا چاہیے اگر وہ آپ کو غلط راہ پر لے جائیں۔ رقیہ کی زندگی کے اختتام نے آسٹریلیا میں سماجی شعور بیدار کیا۔ میں سمجھتا ہوں صرف آسٹریلیا میں نہیں، پوری دنیا میں، آپ کے ملک میں، میرے ملک میں، ہر کسی کو اب یہ معلوم ہو جانا چاہیے زبردستی شادی کرنا ممکن ہی نہیں رہا، اب ناممکن ہو گیا ہے۔ متاثرہ نوجوان لڑکیوں کو تحفظ اور مدد فراہم کی جائے گی اور کرنی چاہیے۔ اس معاشرے کو، گھر والوں کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو، سماج کو، پولیس کو، قانون کو، انصاف کو، عدالت کو یہ سوچنا ہوگا
کہ ہمیں کیا لاہ عمل اختیار کرنا ہے. اپنی بیٹیوں کو اسی طرح مرنے دینا ہے یا اپنے بچوں کو بچانا ہے. آج کے کرائم ٹوڈے میں آخر میں آپ سے یہی کہوں گا، یہ داستان ہمیں یاد دلاتی ہے ہر نوجوان کے پاس ایک آواز ہے. اس آواز کا ایک مقصد ہے، اس کا ایک پیغام ہے، اس کا ایک کام ہے. اگر آپ نے اس سے وہ کام نہ لیا تو نہ صرف آپ کا نقصان ہے، میرا بھی نقصان ہے، پوری سوسائٹی کا نقصان ہے، پوری دنیا کا نقصان ہے. اس آواز کو اٹھائیے اپنے حق کے لیے، اس معاشرے کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے دین کے لیے، ہم سب کے لیے. پلیز.